اس کے بعد حضرت مولانا افتخار احمد صاحب مدد العالی شیخ الحدیث مفتاح العلوم مئو کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں. وہ تو خیر الکلام ما قل و دل کے مزدار ہے، یعنی ان کا مختصر بھی کلام ہوتا ہے اور بہت معنی خیز بھی کلام ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تاثر کا اظہار کریں. ان کو بھی مدرسے میں کچھ کام ہے، اس لیے وہ بھی جانا چاہتے ہیں. باقی سب پروگرام ابھی چلتا رہے گا. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدر مجلس، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز بچوں، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ ابھی چند ہی مہینہ قبل اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی. کچھ عرصہ ہی پہلے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں صرف ناظر قرآن کریم کی تعلیم ہی کا نظم ہے، لیکن آنے کے بعد یہ محسوس ہوا اور یہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ صرف ناظر قرآن کریم نہیں بلکہ حفظ کی بھی بہتر تعلیم کا نظم و نسق ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ چراغ جلتا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ ایک چراغ ہی کو نہیں جلائے گا، اس سے سینکڑوں ہزاروں چراغ جلیں گے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں، خاص کر مولانا انور کمال صاحب، جن کی بڑی محنت کاوش اور توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج یہ درخت ثمر آور ہو چکا ہے اور اس سے پھلوں کو ہم توڑ رہے ہیں، چن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. جہاں تک قرآن کریم کی عظمت کی بات ہے، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ پوری دنیا میں سب سے عظیم ترین کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن مقدس ہے. اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان آسمانی کتابوں کا تذکرہ خال خال ہوتا ہے. صبح و شام 24 گھنٹے اگر کوئی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو یہی قرآن مقدس ہے، اللہ کا پاک کلام ہے. یہ بچے جنہوں نے ناظر قرآن کیا، ہم اور آپ ان کو معمولی درجہ نہ دیں اور ان پر محنت کرنے والوں کی محنت کو بھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بچے جب مکتب میں آتے ہیں تو الف با پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوتے، لیکن اساتذہ کرام کی توجہ اور محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الف با ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور زبان سے اللہ کا کلام ادا ہو جانا یہ کتنی عظمت والی چیز ہے کہ آپ غور کریں کہ قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سب پہ پیش کیا تھا، لیکن کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھا اور ہر ایک نے انکار کر دیا. لیکن وہی اللہ کا کلام ہے جو ان معصوم چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کی زبان سے ادا کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور حفظ قرآن، اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے
تب اس کی عظمت کا کیا پوچھنا، جیسے ہم اور آپ نے یہاں پر ان کا اعزاز و اکرام کیا، ان کو دستار حفظ سے نوازا، اس سے کہیں زیادہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس مقام پر جہاں کے صدر اللہ رب العزت ہوں گے اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ کروڑوں کروڑ کے مجمع میں اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے جو تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اس سے زیادہ ان کا اعزاز و اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ حالات کو محسوس کریں، اور آندھیاں ہوائیں ہمارے خلاف چل رہی اور چلتی رہیں گی۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس قرآن مقدس کو اور اس قرآن مقدس کی جو تشریح ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو اور احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس پہ عمل کرتے رہے تو یہ ہوائیں، یہ آندھیاں چلتی رہیں گی اور ہم اور آپ اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہیں گے۔ بصورت میں زیادہ باتیں نہ کہہ کر صرف مجھے تاثر پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ بچوں نے بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھا، اور جو حفاظ قرآن تھے انہوں نے بھی بہت اچھے لب و لہجے میں قرآن کی ایک دو صورتوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے۔ اس کے جو منتظمین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو بہیخواہ ہیں اور جو معاونین ہیں، ان سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنا تعاون آپ اس ادارے کا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ تعاون آپ کرنے کا جذبہ رکھیے، ہمت رکھیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت سب سے اہم چیز انہی مکاتب کا تحفظ ہے، مکاتب کا قیام اور مکاتب کا تحفظ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ جمعیت العلماء ہند جس کے بہت سے منصوبے ہیں، میں ان منصوبوں کو شمار کرانے کا وقت چونکہ نہیں پاتا، لیکن سارے منصوبوں میں سب سے زیادہ جمعیت العلماء اس وقت مکاتب کے قیام پر ہی توجہ دے رہی ہے۔ جمعیت العلماء کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ گھر گھر، گاؤں گاؤں، محلے محلے، مسجد مسجد قرآن کریم کے پڑھنے کا نظم بنایا جائے، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ کچھ جو بنیادی عقائد ہیں، ان بنیادی عقائد سے بھی بچوں کو روشناس کرایا جائے، تاکہ آنے والے حالات سے وہ بچے متاثر نہ ہوں بلکہ خود مؤثر بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سبھی حضرات کے شکریہ کے ساتھ اور بچوں کو مبارکباد دیتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو اس ادارے کے منتظم ہیں، ناظم ہیں، مولانا اندر کمال صاحب، اور جو ان کے معاملین ہیں، سب کا مشکور ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔